سوال کیا ہے اسلامی شریعت میں عورت کا جج بننا جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیں نوازش ہوگی۔ جواب اس کا عرض یہ ہے، دیکھیے ایسے تمام مناصب جن میں ہر کس و ناقص کے ساتھ اختلاط اور میل جول کی ضرورت پیش آتی ہے، شریعت اسلام نے ان کی ذمہ داری مردوں پر عائد کی ہے اور عورتوں کو اس سے دور رکھا ہے۔ جیسا کہ جج ہے، اگر کوئی عورت جج بن جائے تو اس کے لیے بہت سارے مرحلے وہاں کھڑے ہوں گے، جو مردوں کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سارے مرحلے اس کو وہاں پیش آئیں گے، اور پردہ وہاں ٹوٹا، کتنے خدا کے احکامات وہاں ٹوٹے نہیں بتاؤ۔ اور جج یہ کوئی عورت جو ہے بننے کی شان کی چیز نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت کو جو ہے جج بننا یہ کوئی شان کی چیز نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے مغربی ممالک کی چیزیں، یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیے کہ مرد عورت دونوں ایک ہیں، کہ عورتوں کو بھی جو ہے مردوں کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے شانہ بشانہ چلنا، یہ سب چیزیں مغربی تہذیب کے لوگ جو ہیں ہمارے مسلمانوں کے دماغوں میں بٹھا دیے ہیں، اور ہمارے مسلمان نوجوان لڑکیاں بھی انہی چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں اسی چیز سے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب، یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں ہمیں آگے بڑھنا نہیں دیتے ہیں۔ میں ان بچیوں سے کہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے تمہیں چھپا کر رکھا ہے اور تمہیں چھپنے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں تک کہ شریعت نے عورت کو اپنے پیر جو ہے زمین پر زور کر مار کر چلنے سے بھی منع کیا ہے۔ جب پیروں میں پازے پہنے ہوئے ہوں، چین پہنی ہوئی ہو، جب اس کے چین کی آواز میں گھنگرالی آواز ہو نا، تو اس وقت اس کے پیروں کے زور سے مار کر چلنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، کہ اس کے چلنے کی آہٹ ہو یا اس کے بولنے کا انداز ہو، ساری چیزوں کو شریعت نے الگ الگ رکھا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد سے ضروری بات کرنا پڑ جائے تو وہاں نرمی انداز سے بات کرنے کا جو ہے شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں پر، بلکہ وہاں کہا کہ تم زور سے بات کرو۔ تو عورتوں کو شریعت نے ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہا ہے۔ تو جج بننا یہ کوئی عورت کی شان نہیں ہے۔ یہ اگر یہ شان حقوق عورت کا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ اجمعین کے زمانے میں بڑی بڑی فاضلہ خواتین وہاں موجود تھی، کبھی کسی خاتون کو جج اور قاضی بننے کی زحمت نہیں دی گئی۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے دیتے، چلو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی حالات کی وجہ سے، اگر چلو اس وقت اللہ کے نبی نے جو ہے حالات نہ دی، اب پھر حضرات صحابہ نے، جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلفاء میں سے کوئی ایک نے بھی اگر عورت کو جو ہے اس وقت دیکھتے ہوئے جج بنا دیتا یا قاضی بنا دیتا تو آج اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے اجازت مل جاتی، لیکن کہیں ایسی اجازت نہیں ہے۔ ایسی جب شریعت نے عورت کو اس وقت کی ماحول میں بھی اجازت نہیں دی تو آج کے زمانے میں اجازت کیسے مل سکتی ہے عورت کو جج بننے کی؟ کیونکہ اس زمانے کی عورتوں کے اندر اتنا علم تھا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس خود حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب جا کر مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ کیا ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ حضرت اما عائشہ کو قاضی بنائے یا جج بناتے؟ عورتوں کا ان کو قاضی بنا دیتے؟ نہیں بنایا ان کو۔ کئی صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے کہ آج کے زمانے کی عورتوں کی طرح تھے وہ؟ آج کے زمانے کی عورتوں کا علم جو ہے ایک قطرہ بھی نہیں، میں سمجھ ایک قطرہ بھی نہیں، ان کا علم تو سمندر تھا۔ وہ اللہ کے نبی کی زوجہ تھی، وہ ساری امت کی ماں ہے وہ، تو اس کے باوجود بھی جب ان کو اجازت نہیں ملی تو آج کی عورتوں کو اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہ سب چیزیں ذہنوں سے نکال دیں۔ اس لیے ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت تو قاضی اور جج بنانا جائز نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو کسی معاملے میں اس کا فیصلہ ہی نافذ نہیں ہوتا۔ ائمہ اربعہ جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام
मालिक है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, ये चारों अइम्मा के नज़दीक औरत तो काजी और जज बनाना जायज़ ही नहीं है। और 3 अइम्मा के नज़दीक तो उसका फैसला भी नाफिज नहीं होता। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के ताला नज़दीक औरत फैसला करे तो उसका फैसला ही नाफिज नहीं होता। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है औरत हद और क़िसास के अलावा उसका फ़ैसला नाफिज हो जाएगा। बात समझ में आ रही? औरत अगर फ़ैसला करे हद और क़िसास के अलावा फ़ैसला करे तो उसका फ़ैसला नाफिज हो जाएगा। इसको काजी बनाना गुनाह है। फ़िक़्ह हनफिया की मशहूर किताब है अद-दुर्रुल मुख्तार, उसमें लिखा है कि औरत हद और क़िसास के अलावा फ़ैसला कर सकती है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है, ये मसला है कि हज़रत अगर उस वक्त में अगर मसला बयान ना करते तो आज जो है मसाइल ये बहुत ज़्यादा पेश आते। आज आ भी रहे हैं ऐसे, औरत को जज बना दिया गया। अगर मुसलमान अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसले को ना माने तो बहुत सारे मराहिल खड़े हो सकते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर औरत हद और क़िसास के अलावा काजी बना दी गई है, जज उसे बना दिया गया है, तो हद और क़िसास के अलावा अगर वो फ़ैसला करे तो फ़ैसला नाफिज हो जाएगा। लेकिन एक बात हज़रत ने ये भी लिखा है कि उसको काजी मुकर्रर करने वाले सारे के सारे गुनहगार होंगे। जितने भी लोग उन्होंने उस काजी बनाया है सब गुनहगार, उसकी सिफारिशी करने वाले सब गुनहगार। जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसने अपना मामला औरत के हवाले कर दिया हो। तो आज जितनी भी औरतों को वोटों में कौंसलर की सीट हो या किसी भी तरीके की सीट हो, औरत को जो ओहदेदारी की सीटें देने पर जो कोशिशें हो रही हैं, ये सब गुनहगार हैं। कौंसलर बनाना, उसे जज बनाना, एमएलए बनाना, कोई भी चीज़ हो, औरत को जो है ओहदेदारी पर बिठाने वाले सब गुनहगार हैं। क्योंकि जब अल्लाह ने उसके अंदर वो अक्ल सलीम नहीं रखा, वो हिकमत नहीं रखी जो मर्दों के अंदर है। हाँ, बाज़ औरतें होती हैं जो जिनकी हिकमतें अच्छी होती भी हैं, लेकिन वो एक की तरफ से हम पूरे कौम पर वो चीज़ नहीं लागू कर सकते। तो इसलिए औरत को जज और काजी जज बनना जायज़ नहीं है। जो औरतें बनती हैं वो गुनहगार हैं और उनको बनाने वाले सब गुनहगार हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।